الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ٹاک ہابی 24 میں۔ کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں، جن میں سے ملگنجہ مواد نکل کر اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں خود کو کوسنے لگا تھا اور پچھتانے لگا کہ میں کیوں اپنے دوستوں کو اس موت کے شکنجے میں کھینچ لایا۔ کاش میں یہاں نہ آتا تو آج میں اپنے دوستوں کے درمیان ہوتا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنے ساتھ کہہ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ اسی لمحے مجھے دائیں جانب سے اپنی آخری دوست کی چیخ سنائی دی۔ میں یکدم جیسے ہوش میں آ گیا اور تیزی سے اس طرف بھاگا جس طرف مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ میں جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا رہا سہا خون بھی خشک ہو گیا کہ ایک لڑکی اس کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ کے نوکیلے ناخنوں سے اس کے جسم کو نوچ رہی تھی اور میرا دوست تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ میں اس کے قریب کھڑا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے کھڑے کھڑے اپنی گردن پیچھے کی جانب میری طرف گھما دی۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ مجھے چکر سا آ گیا۔ میں نے گرتے گرتے ایک نزدیک دیوار کا سہارا لیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اپنے مرتے ہوئے دوست کو بچا پاتا۔ ایسے میں نے اپنے چاروں دوستوں کو کھو دیا۔ مجھے اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ نہ سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں الٹا ہی سوچ رہا تھا۔ بس بے بسی سی اپنے دوستوں کو اپنی نظروں کے سامنے مرتے دیکھتا رہا۔ یکدم ذہن میں ایک خیال آیا اور میں فوراً ہمت کر کے پہلی منزل کی جانب بھاگا اور سیدھا اسی کمرے کی جانب بڑھا جس میں پہلی بار داخل ہوا تھا۔ الماری میں رکھی ہوئی وہ مریض کی ہسٹری والی فائل میں نے اٹھا کر پڑھی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ سب واقعات کا تعلق اسی فائل سے ضرور ہے۔ اس لیے میں بھاگتا ہوا اسی کمرے میں پہنچا اور وہ فائل جو ابھی تک زمین پہ پڑی تھی، میں نے اسے فوراً اٹھایا اور جلدی سے جیب سے لائٹر نکال کر اسے جلانا چاہا کہ اچانک کمرے کی چھت پر مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس طرف گھمائی تو وہیں بھیانک صورت لڑکی چھت پر اپنے ہاتھوں کے بل چپکی ہوئی مجھے گھور رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کی سفید پتلیاں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان میں سے بجلی کے شرارے نکل رہے ہوں۔ اس کے منہ سے تازہ خون نیچے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ میں تھوک نگلتے ہی اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک وہیں الماری ایک دھماکے سے میرے اوپر گرنے کو آئی تو میں ایک دم اچھل کر ایک جانب ہو گیا اور جلدی سے جیب سے لائٹر نکال کر ہاتھ میں پکڑی فائل کو آگ لگا دی۔ فائل نے جلدی ہی آگ پکڑ لی۔ یہ دیکھ کر میں نے وہ جلدی فائل الماری سے گرنے والی دیگر فائلوں کی جانب اچھال دی، لیکن اس کا تمام کام کے دوران وہ لڑکی یک دم چھت سے میرے اوپر آن گری تھی۔ لیکن اسی دوران چونکہ زمین پر پڑی فائلیں آگ پکڑ چکی تھی تو میں نے بھی اسے خود پر گرتے دیکھ کر جلدی سے ان جلدی فائلوں کے ڈھیر کی جانب اچھال دیا۔ فائلوں پر گرتے ہی اس کا جسم سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا اور کمرے میں اس کی بھیانک چیخیں گونجنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارا کمرہ تیزی سے ایک ناقابل برداشت سڑندہ سے بھرنے لگا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بھاگا تو مجھے اس کی چیخیں اپنا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میں اسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ مجھے گیٹ کھلا ہوا ملا۔ ویسے بھی اس کی ایک سائڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اسی لیے باہر نکلنے کو کوئی پریشانی نہ ہوئی مجھے۔ جیسے ہی میں بلڈنگ سے باہر نکلا تو یکدم تمام کھڑکیوں کے شیشے جو آدھے ٹوٹے ہوئے تھے ایک دھماکے سے سب ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے اور اس کی کرسیاں اڑ کر باہر گرنے لگی۔ لیکن میں یہ سب دیکھنے کے لیے رکا نہیں، بلکہ بھاگتا ہوا وہاں سے دور نکل آیا۔
پھر جیسے تیسے آخرکار ایک رحم دل انسان نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ اتنے خوفناک حالات میں پھنس جانے کے بعد میں زندہ کیسے بچ گیا۔ مجھے اپنے زندہ بچ جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے دوستوں کی دردناک موت کا ہمیشہ افسوس رہے گا، جو صرف میری ضد کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اگر میں نے ایسا نہیں سوچا ہوتا تو شاید آج میرے دوست میرے ساتھ ہوتے۔ ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو یا سامنے والے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی دہشتناک اور خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔